اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ بتایا تھا کہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اعمال صالحہ، نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنو یعنی ایمان والا ہی ہے، یعنی ایمان والا جو بھی دعا مانگے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ بھی ایمان پر ہی رکھا ہے کہ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں تو عمل قبول نہیں ہے۔ اب کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پلے ایمان نہیں ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو تو بتایا گیا کہ تم اعمال کر کے آؤ گے، قیامت کے دن تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے عمل قبول ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ایمان ہی نہیں ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین کفروا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، فرمایا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کا سب، ومثلہ معہ اور زمین کے برابر اور بھی اتنا سارا کچھ لے آئیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، فرمایا کہ اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، جان چھڑوانا چاہیں زمین کے برابر اور زمین بھی ساتھ ہی لے کے آ جائیں، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ دینا چاہیں، ما تقبل منہم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، زمین بھی ہو اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سارا، اور اس کے علاوہ دوسری زمین بھی ساتھ ملا کے اس کے اندر بھی جو کچھ ہو، میں یہ سب کا سب اٹھا کے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر دے کہ مالک یہ سارا لے لے اور میری جان چھوٹ جائے، میں ما تقبل منہم قیامت کے دن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ غور کرے بندہ کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، جس کے بارے میں ساری زندگی ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ساری زندگی ہماری صرف عمل کے اندر گزر جاتی ہے، ہم نے کبھی اپنی ایمان کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضور کس وجہ سے رو رہے؟ آخری لمحات تھے، آخری وقت تھے آپ کے، تو آپ نے لوگوں نے عرض کی حضور آپ تو بڑے مجاہدات کرتے ہیں، عبادات ریاضات آپ کی تو ضرب المثل ہے، تو آپ کا رونا کس وجہ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ پتہ نہیں میرے عمل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں تو صرف اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں ایمان سے فارغ نہ ہو جاؤں، کہ اگر میرے پلے ایمان ہی نہ رہا تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میرا ایمان محفوظ رہ جائے اور قیامت کے دن تک جو ہے وہ میں ایمان سلامت لے کے چلا جاؤں، اگر عمل کے اندر کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر ہوتی ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے، ایک بندہ نماز پڑھتے پڑھتے ساری زندگی گزار دیتا ہے لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کا ایمان کیا ہے۔ ہماری یاریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے یاریاں ہماری دوستیاں ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دوست کی وجہ سے اپنے ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، اپنی یاری کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایسی زباب الفاظ تو نہیں نکل کے جس کی وجہ سے بندہ ہی کافر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری توجہ ہی کوئی نہیں اس طرف کہ یار ہمارے پلے ایمان ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں جی اتنی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو پہلے بھی موٹی سی مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ 25 سال لڑکا اور 25 سال کی لڑکی ہو، اگر آپس میں دونوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ صرف 3 لفظ بولنے سے حرام رشتہ حلال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ قبول ہی کہا ہے نا۔ اتنی سی بات سے ایک حرام رشتہ جو کل تک دیکھنا حرام تھا، بولنا حرام تھا، اس کو ساتھ بات کرنا حرام تھا، تعلقات بالکل حرام تھے، صرف 3 لفظ آپس میں بیٹھ کے بولے ہیں، اس نے بھی کہا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، لفظ 3 بولنے سے حرام رشتہ حلال ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بندہ 80 سال بیٹھ کے یار ٹھیک ہے
بتوں کے آگے سجدہ بھی کرتا رہے، جناب کفر بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، صرف 80 سال کے بعد صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کافر سے مسلمان ہوا کہ نہیں؟ اگر کافر سے مسلمان ہونا آسان ہے تو مسلمان سے کافر ہونا آسان نہیں، مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے. بندے نے منہ سے اتنا ہی نکالا لا جی اسی، پھر سانو چٹی پی گئی. روزے کے متعلق لوگ بکواسیں کرتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں کہ ساڑھے گھر دانے کوئی نہیں. میں نے خود ہی اپنے کانوں سے سنی یہ بات ہے. ایک بندے سے کہا، اس نے کہا یار تو روزہ کیوں؟ روزے کا ساڑھے گھر کے دانے ختم ہو گئے نا. اب بتائیں ایمان کہاں رہا؟ یعنی جو رب کا روزہ فرض تھا اس کو اس نے کیا کر دیا، اس نے دانے کے ساتھ رکھا. اس نے کہا ساڑھے گھر کے دانے ختم ہو گئے نا. مطلب یہ کہ باقی جو روزہ رکھتے ہیں وہ سارے بھوکے ہیں، یہ پیٹ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو اس نے کہا یہ لے ساڑھے چٹی پی گئی. تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے بندہ خود بخود کافر ہو جاتا ہے. آپ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے. تو ہم کاش کے عمل کے بجائے اپنے ایمان کے بارے میں فکر رکھتے ہیں نا کہ یار کہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے. ہم ایسا تو نہیں کہ ہمارے منہ سے الفاظ، اب دیکھیں نا جی گانے ہیں اکثر لوگ سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان گانوں کے اندر ایسے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس کو سننے کے بعد ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. نعتیں سننے کے بعد بندہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کریں گے وہاں پہ؟ لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم جاتے تو جنتی بننے ہیں. محفل پاک کے اندر آگے نعت خان سوری ایسی لگا کے ایسا ہی شعر پڑتا کہ ساروں کو کافر کر کے نعت خان گھر اور ساری عوام بھی گھر، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے. قرآن مجید فرمایا حابطت اعمالکم وانتم لا تشعرون. جب ایمان ضائع ہو جائے نا تو پھر اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایمان ہی قبول نہ ہو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ایک کافر کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، فرمایا بتا اگر تجھے چھوڑنے کے لیے تجھے روئے زمین سونا بھر کے دینی پڑے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس نے کہا جی میں تو لکھ واری دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی. صرف میری جان چھوٹ جائے جہنم سے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے بڑی آسان چیز مانگی تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. اس وقت تو نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ آج تو سونا بھر کے زمین کا ہے جی بھر کے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کل میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ یار صرف کل خالی کلمہ ہی پڑھ کے مجھ پر ایمان ہی لیا، لیکن اتنا تو نہیں کر سکا تھا. تو وہ وقت اب گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے دیکھیں فرمایا ما تقبل منہم، فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی روئے زمین سونے کی بھر کے لے آئے اور اس کے برابر دوسری زمین بھی سونے کی بھر کے لے آئے اور یہ کوشش کرے بندہ کہ یار میں عذاب سے چھوٹ جاؤں، میری کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، ما تقبل من، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اور مسلمان کا دیکھیں یار ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ ایک کھجور بھی اٹھا کے صدقہ کر دینا رب اسے پالتا رہتا ہے. قیامت کے دن اس کھجور کو صدقے کا پہاڑ بنا کے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کا کھجور جو ہے وہ پہاڑ بن رہی ہے. ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے دیکھیں لیول چیک کریں ذرا اس کا کہ اگر کوئی کھجور، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. کہا سرکار کیسے بچایا؟ فرمایا اگر آدھی کھجور بھی دینا پڑے نا، آدھی کھجور دے کے بچنا چاہو تو بچ ضرور جاؤ. ٹھیک ہے جی. یعنی ایمان کے بعد کھجور کی بھی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اور ایمان پلے نہ ہو تو جتنے مرضی بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے رہے، لوگوں کی خدمتیں کرتے رہے، جناب اعلیٰ بڑا کچھ. دیکھیں نا جی آج ہمارے مسلمان لوگ جو ہے وہ کافروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے جناب اعلیٰ کام کیے ہیں، انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. ساری انسانیت کی خدمت کرتے ہی رہے تو بتائیں ان کی انسانیت کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فائدہ دنیا کے اندر تو چلو چار لوگ ان کی تعریفیں کر لیں گے، جیسے یہ ہمارے مسلمان جو احساس کمتری کا شکار ہے وہ تو تعریفیں کر لیتے ہیں جو جی عیسائی بڑا کام کر رہے ہیں انسانیت پر، یہودی بڑا کام کر رہے ہیں انسانیت پر. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بڑے فنڈ جاری کیے ہیں جناب اعلیٰ، لوگوں کو جناب اعلیٰ بڑے بڑے ملکوں کو انہوں نے پیسہ جاری کیا، یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ کرنے کے باوجود لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہمارا قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا جتنے مرضی بڑے اچھے کام کر لیں. اور ہوگا کیا؟ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، فرمایا کہ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منها، فرمایا آگ سے نکل نہیں پائیں گے. ان کی کوشش ہوگی کوئی کسی طریقے سے ہی نکل جائے، فرمایا قیامت کے دن آگ سے جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، فرمایا ہمیشہ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر رکھا ہے. یہ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا ہے، فرمایا کہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر رکھے گا، جہنم کے اندر رکھے گا، اس کا چھٹکارا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یعنی کافر جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور مسلمان جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا، فرمایا اب موت کو اٹھا کے درمیان میں رکھ کے ذبح کر ڈالو. ٹھیک ہے جی. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں رکھ کے جو ہے وہ آواز دی جائے گی، جنتیوں تم بھی دیکھ لو اور جہنمیوں تم بھی
دیکھ لو. دونوں جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا, میں وہاں پہ مینڈے کی صورت میں بنا کے, بکرا مینڈا نہیں ہوتا, اس صورت میں بنا کے جو ہے اس کو چھری پھیر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت ختم ہو گئی ہے. جنتی ہے وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جہنمی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دن, یعنی وہ لمحات جو ہوں گے, دن تو وہاں شاید نہ ہو, یا وہ جو لمحات ہوں گے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, وہ لمحات جنتیوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوں گے کہ آج موت والا کھاتا بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہی لمحات جہنمیوں کے لیے, کافروں کے لیے سب سے زیادہ مایوس کن ہوں گے کہ یار کاش کہ مر جاتے, چلو ہو سکتا ہے کوئی اور حل نکل آتا, لیکن آج تو موت والا کھاتا بھی, یعنی گل کو, یعنی ایک چانس تو تھا نا. جس طرح آج بندہ تنگ آ کے کہہ رہے تھے نا کہ یار مر ہی جاتا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو قیامت کے دن جنتی اور جہنمی جب دونوں موت کو دیکھیں گے کہ آج تو موت بھی ختم کر دی گئی ہے, میں سب سے زیادہ خوشی جنتیوں کو جنت کی اس وجہ سے ہوگی اور جہنمیوں کو سب سے زیادہ مایوسی بھی اسی وجہ سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی, چوری کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. یہ جو چوری کی جاتی ہے, فرمایا والسارق تو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فرمایا والسارق تو مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے, فقطعوا ایدیہما, فرمایا ان دونوں کے ہاتھ کیا کرو, کاٹ دو, جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, فرمایا یہ سزا ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. دیکھیں چوری کی تعریف کیا ہے. ویسے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم چوری کہہ دیتے ہیں, جبکہ ہر شے چوری نہیں ہوتی. اخذ مال محرز خفیۃ, یہ عربی کے اندر چوری کی تعریف ہے کہ چوری کس کو کہا جاتا ہے. اخذ مال محرز خفیۃ, فرمایا کہ ہر وہ مال جس کو محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہو اور اس سے کوئی بندہ خفیہ طور پر چرا لے, اسی کو چوری کہا جاتا ہے. اب سمجھے ذرا, چوری چیز کو دو طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یا تو اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے, کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے, ہم تالا لگا دیتے ہیں. ایک تو ایک چیز کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یا تو ہم اس پر کوئی نہ کوئی محافظ بٹھا دیتے ہیں, سیکورٹی گارڈ بٹھا دیتے ہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں حفاظت کے لیے, یا تو محافظ بٹھایا جاتا ہے یا پھر کیا کیا جاتا ہے, تالا لگا دیتے ہیں. تو یہ جس چیز کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اسی چیز کو چوری کرنے والا, خفیہ طور پر اٹھانے والا بندہ حقیقتاً چور ہے. اس کے علاوہ باقی کیا ہوتا ہے, اکثر چیزیں ہماری عام پڑی ہوتی ہیں, اور عام چیزیں پڑی ہوں اور ان میں سے اگر آ کر کوئی شخص اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ چور نہیں ہوتا. گل سمجھ آئی؟ مثلا مسجد ہے نا, مسجد, اب مسجد کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں, یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں. اگر کوئی شخص صف چوری کر کے لے جائے, اٹھا کے لے جائے, تو وہ چور نہیں. بات سمجھیں؟ کیونکہ اس پر نہ تو ہم نے کوئی نگران بٹھا رکھا ہے, یعنی محافظ بھی بٹھا رکھا ہے, نہ ہی ہم نے اس کو تالا لگا کے رکھا ہوا ہے, ایسے یعنی چھپا کے نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ اعلان پڑی ہوئی ہے. ہاں, جو چیز چھپا کے رکھی جائے گی اس کو اٹھانے والا بندہ چور ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک دوسری مثال دیکھیں, باغ ہے نا, باغ, امب دا, مالٹے دا, جو بھی ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. اب ایک باغ لگا ہوا ہے, اس کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جا کے وہاں سے اگر کوئی پھل وغیرہ توڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ چوری نہیں ہے, کیونکہ اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی. اگر محافظ نہیں بیٹھا ہوا, عام طور پہ, یعنی جہاں پہ عام لوگ جا سکتے ہیں, عام لوگ آ سکتے ہیں, اگر اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی, ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, تو اس کو چوری نہیں کہا جاتا. باقی اور کچھ کہا جا سکتا ہے, امانت کے اندر خیانت کہا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو پہلے بعد میں بتاتا ہوں. اب پہلے اس کو سمجھ لیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہسپتال ہے. آج ہسپتال کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, مسجد کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو وہاں پہ اگر کوئی چیز ویسے پڑی ہوئی ہے, عام پڑی ہوئی ہے, اور وہاں سے اگر کوئی چیز اٹھا کے لے آئے تو وہ چوری نہیں ہے. ہاں, جو محفوظ ہوگی اس کو اٹھانے والا چور ہے, اور علل اعلان پڑی ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ توڑی چھوڑی پڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, گندم بعض اوقات اٹھا لیتے ہیں اور توڑی وغیرہ وہیں پہ رکھ لیتے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا. تو اب وہ کیونکہ اس کی حفاظت نہیں کی جا رہی, وہ علل اعلان عام پڑی ہوئی ہے, اب اس کو اگر کوئی شخص اٹھا لے اس کو چور نہیں کہا جائے گا. چور کی دو طریقے ہیں, یا تو وہ ایسی چیز کو اٹھائے جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پر پیسے وغیرہ ہوتے ہیں, یا ہمارے یہاں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم تالے کے اندر رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز اگر محفوظ رکھی گئی ہے, تالے کے اندر چھپا کے رکھی گئی, جیسے عموماً ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے, گھر کے اندر ہم کوئی نہ کوئی چیز کو کیا کرتے ہیں, چھپا کے رکھ دیتے ہیں, تو وہ کیا ہے,
اب اس سے اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا تو وہ چور ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنا سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے کسی چیز کے اوپر، مال کے اوپر، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی چوری کرنے والا بھی چور ہے. لیکن اگر کوئی عام چیز عام پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو اٹھا کے لے جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کو کون سی سزا دی جائے گی؟ اس کے بارے میں جو حاکم وقت ہے، جو جس طریقے سے مثال کے طور پر ہمارے تھانے وغیرہ ہیں، اس کے اندر جو اس کو سزا ہوگی وہ سزا اپنی حساب کتاب سے دیں گے، یعنی جیسے دیکھیں گے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. شرعی لحاظ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کفن چور ہے نا، آج تو اس کے دور نہیں پائے جاتے، مثال کے طور پر کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی میت اپنے کفن کی حفاظت نہیں کر سکتی. ہوتا ہے کبھی میت کو ہم نے جا کے دفنا دیا ہے، اگر کوئی شخص کفن چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں؟ کیونکہ اس کی نہ اس کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. اگر کوئی شخص وہاں سے چوری کر لیتا ہے، کوئی کفن چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاں اس کو دوسری سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ بس کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ان مسئلوں کا، تو فلہذا ہم ہر شے کو جو ہے وہ چوری کے زمرے میں لے آتے ہیں. لیکن اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو چوری کے یہ دو طریقے ہیں. اگر کوئی سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہے، اس سے اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا تب چوری ہے. اگر تالا توڑ کے لے جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز توڑ کے لے جاتا ہے تو پھر جا کے چوری بنتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نا ایک شخص کفن چوری کرتا تھا. آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا ہاں بھائی میں نے سنا تیرا بڑا کامیاب بزنس ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، کفن چوری کر لیتا ہے. اس نے کہا جی کر تو لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا کفن ہوتا ہے، چوری کتنے کی کرتا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسوں کا کفن آتا ہے تو میں چوری کر لیتا ہوں. آپ نے اس کو پیسے دے دیے، فرمایا کہ یہ میرے کفن کے پیسے، میرا کفن چوری نہ کرنا. پہلے ہی اس کو پیسے دے دیے ایڈوانس. جب اس کو پیسے دے دیے تو بعد میں آپ کا جب وصال ہو گیا رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا، تو وہ جنازہ پڑھنے آیا تو ظاہر ہے طبیعت ہے. اس نے کہا چلو وہ تو دنیا کی بات تھی، ٹھیک ہے جی، خیر دا لگتا ہے اب لگا ہی ہوں گا. اب جنازہ پڑھا، قبر جا کے دیکھی، قبر دیکھنے کے بعد واپس آ گیا. رات کو جب آ کے قبر کھولی تو جیسے کفن کو ہاتھ لگانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا جنتی ہو کے چوری کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ جنتی ہو کے چوری کر رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا جی آپ تو جنتی ہیں، چلو یہ تو سمجھ میں آتی، میں کون سے جنتی، میں کیسے جنتی ہو گیا، میں تو چوری کرنے والا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی تھی، مالک جو میرا جنازہ پڑھ رہا ہے اسے بھی بخش دینا. چلو چوری کی نیت سے صحیح، کم سے کم جنازہ تو میرا پڑھنے تو آیا تھا نا، تو اس وجہ سے فلہذا رب نے تجھے بخش دیا. اب تو جنتی ہو کہ چوری مت کر. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.